ذرا غور تو کریں. اور اپنے نبی کی شان کیا ہے؟ اپنے نبی کی شان کیا؟ حضور جس سواری پہ بیٹھ جائیں، جب تک سواری پہ بیٹھے ہیں وہ سواری اونٹنی ہو کر، گھوڑی ہو کر، کھچر ہو کر، جب تک نبی بیٹھے وہ پیشاب نہیں کر سکتی. یعنی جانور کو بھی اتنا احساس ہے کہ مجھ پر نبیوں کا نبی بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں نے پیشاب نہیں کرنا ہے، میں نے پیشاب نہیں کرنا ہے. توجہ فرمائیے، اپنے نبی کی شان ہے. ذرا غور کریں، اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو، اپنے نبی کی بزرگی کو سمجھو. آج ہمارے بچے ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں جانتے. یاد رکھنا ایک بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے. آقا فرماتے جیسے کسی نے عمارت بنائی، عمارت پوری بن گئی، بننے کے بعد ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، ایک اینٹ نہیں رکھی تھی، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. تو جو بھی اس عمارت کو دیکھتا آ کر کے دیکھتا اور حیرت کرتا کتنی خوبصورت عمارت ہے اور ایک اینٹ کی جگہ خالی، یعنی دیوار میں ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی ہے، عمارت بڑی خوبصورت ہے لیکن ایک اینٹ نہیں ہے دیوار میں، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. آقا فرماتے ہیں میں وہ آخری اینٹ ہوں نبوت کی جو میں نے اس عمارت کو مکمل کر دیا. اب غور فرمائیں، جب کوئی عمارت مکمل ہو جائے تو عمارت مکمل ہونے کے بعد اب اس کے اندر کوئی اینٹ لگ سکتی ہے؟ بولو بھائی، بات سمجھ میں آتی ہے؟ جب عمارت بن گئی تو اب نئی اینٹ لگ سکتی ہے؟ بولو اینٹ لگ سکتی ہے؟ نہیں لگ سکتی. اب کوئی اینٹ لائے گا تو کیا کرے گا؟ عمارت کا حسن نہیں بڑھائے گا بلکہ وہ عمارت کے اندر عیب پیدا کرے گا. تو نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، ہمارے آقا کے بعد اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. حضور تو حسن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے حضور بے مثل بے مثال ہے. لیکن سب سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ اس امت میں جس بدبخت نے کیا اس کو مسلمہ کذاب کہتے ہیں. اور اس وقت جب اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، عرب کے بہت سارے قبیلے بلکہ اس کا خود کے قبیلے کے بھی اکثر لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر کا یہ احسان ہے. اللہ اکبر. جب رسول اللہ نے دنیا سے آنکھیں بند کی ہے اور ظاہری طور پر حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت امت میں اتنے فتنے پیدا ہوئے. زکات دینے والوں نے انکار کر دیا بعض لوگوں نے، اسی طریقے سے مرتد لوگوں کا فتنہ ایک طرف، ختم نبوت پر شبخوخ مارنے کا فتنہ ایک طرف. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا واللہ میں سب سے جنگ کروں گا. یہ صدیق اکبر، پتا چلا مسلک کی سب سے پہلی جنگ، توجہ کرنا، مسلک کی سب سے پہلی جنگ جس نے لڑی ہے اسے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر کہا جاتا ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا یہ مسلک کی بات نہ کرو، یہ مسلک کوئی چیز نہیں، مسلک کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، مسلک کے بارے میں ہم سے وہ اللہ نہیں پوچھے گا. آپ لوگ کیا لڑاتے رہتے ہیں مولوی لوگ مسلک کے بارے میں؟ میں کہتا ہوں یاد رکھنا، مسلک کی سب سے پہلی جنگ صدیق اکبر نے لڑی ہے، صحابہ کے امام نے لڑی ہے اور اکیلے نہیں لڑی ہے، سارے صحابہ صدیق اکبر کے ساتھ ہیں. پتا چلا جنہیں مسلک سے چڑ ہے وہ صحابہ کے عقیدے کا باقی ہے، وہ اہل بیت کے عقیدے کا باقی ہے. لوگ کہتے ہیں صرف کلمہ پڑھ کے کام چل جائے گا، مسلک کے لیے نہ لڑا کرو. ہم نے کہا تمہارے مسلک تمہیں مبارک ہو، ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں، ہم صحابہ وہ اہل بیت کے غلام ہیں. صدیق اکبر نے پیغام دیا حالات کیسے ہی ہو، جب بھی عقیدے پہ حملہ کیا جائے گا سب کچھ قربان کر کے عقیدہ بچایا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، جلسہ دستار آج کل کے مالدار سیٹ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ مسلک کے نام پہ لڑانے آتے ہیں. میں نے کہا کیا صدیق اکبر سے بھی یہی کہا؟ صدیق اکبر نے مسلک کی لڑائی، پہلی جنگ مسلک کی صدیق اکبر نے لڑی اور دوسری جنگ مسلک، توجہ، دوسری جنگ مسلک کی امام حسین نے کربلا میں لڑی اور آخری جنگ مسلک کی جو لڑے گا اسے رسول اللہ کا شہزادہ امام مہدی کے نام سے جانا جائے. اس کو یاد رکھنا. اس لیے مسلک کا مذاق نہ اڑاؤ. لوگ کہتے ہیں مسلک بالائے طاق رکھ کے مل جاؤ. میں نے کہا وہ اوروں کے مسلک ہوں گے جو طاق پہ رکھے جاتے ہیں، ہمارا مسلک ہمارے دل پر، ہماری آنکھوں پر، ہمارے سر پر. ہمارا مسلک طاق میں رکھنے والا نہیں ہے، ہمارا مسلک تو دل اور آنکھوں پہ رکھنے والا ہے. اور اسی مسلک
آج آپ لوگوں کو یہ فکر دی جا رہی ہے انٹرنیٹ کے نابالغ محققین کے ذریعے سے، مسلک کوئی چیز نہیں صرف مسلمان، مسلک کوئی چیز نہیں صرف مسلمان۔ ہم نے کہا مسلمان تو بالکل مسلمان ہے، مسلمان تو بالکل مسلک کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، یہ مسلمانیت ہی مسلک ہے۔ اور کس طرح ہے؟ ایک آسان بات، پہچان کے لیے بنتے ہیں مسلک کے نام، جیسے ایک نشانی، ایک دکان۔ آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ گفتار گنج، نام بھی اچھا ہے، گفتاری گفتار۔ ہاں، گفتار کے ساتھ ساتھ ندائے حبیب بھی ہے، ندا کا تعلق بھی گفتار ہی سے ہے، یعنی کہ اسی کے اندر ہے۔ ہاں، ندائے حبیب، ندا کا تعلق بھی گفتار سے ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ لیکن آپ گفتار والے بھی اور کردار والے بھی، تبھی تو اتنی ٹھنڈی میں ایسے جم کے بیٹھے ہو۔ اور میرے بھائی تو کھڑے ہو کے بھی سن رہے ہیں، اتنی دیر تک کھڑے ہونے سے پیر درد کرتے ہیں، لیکن تمہیں سلام و نبی کی محبت میں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیٹھے ان کو بھی، جو کھڑے ان کو بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت کھڑے ہونے سے محفوظ کر لے۔ جس دن 50,000 سال تک لوگوں کو کھڑے ہونا ہوگا، نبی کی محفل میں بیٹھنے والوں کو اللہ کھڑے ہونے سے محفوظ کر لے۔ میں اس کیا کر رہا تھا؟ گفتار گنج میں ایک دکان تھی جہاں پر دیسی گھی ملتا تھا، اوریجنل پیور دیسی گھی ملتا تھا، وہ گفتار گنج میں۔ اللہ اکبر! اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کے بازو میں قریب میں ایک اور گھی کی دکان کھل گئی۔ جب گھی کی دکان کھلی تو اس میں جو ہے وہ ویسی خالصیت نہ رہی، تو کیا ہوا؟ اس نے ویسے ہی گھی کی دکان کھولی تو دوسری دکان کھولنے والا بھی کہے گا دیسی گھی کی دکان، دیسی گھی کی دکان۔ تو جو پرانی دکان والا ہے وہ کیا کرے گا؟ بھائی جب اسی نام سے اس نے دکان کھول دیا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ اپنی دکان کے لیے کوئی پہچان مقرر کرے گا۔ مثال کے طور پہ ایک جھنڈا لگا دیا، ایک جھنڈا لگا دیا، مطلب یہ اب بچوں کو اگر ننھے ننھے ناسمجھ بچوں کو بھیجنا، اماں کو تو پتا ہے کہ دیسی گھی کہاں ملتا ہے، ابا کو بھی پتا ہے دیسی گھی کہاں ملتا ہے، لیکن بچوں کو بھی کام کے لیے بھیجنا پڑتا ہے، اجنبی لوگوں سے بھی کہنا پڑتا ہے وہاں گھی اچھا ملتا جاؤ۔ اب ایک کی بجائے دو دکان ہو گئی، تو نئی دکان والے نے اسی نام سے دکان کھولا، تو پرانے دکان والے نے جھنڈا لگا دیا۔ ایک سال پہلے اماں کہتی تھی جا بیٹا دیسی گھی کی دکان جو اپنے محلے میں گفتار گنج میں، وہاں سے گھی خرید کے لا، لیکن ایک سال کے بعد کہنے لگی بیٹا جو دیسی گھی کی دکان پہ ہرا جھنڈا ہے، دیکھو پہچان ایک بڑی کہ نہیں بڑی، ہرا جھنڈا ہے نا، وہاں سے خرید کر کے لانا۔ کیوں؟ جب ہرے جھنڈے کی علامت کب تک بیان نہیں کرنی پڑی؟ کب تک بیان نہیں کرنی پڑی؟ جب تک دوسری دکان نہیں کھلی تھی۔ جب دوسری دکان کھل گئی اور اس میں ملاوٹ ہے تو پھر نشانی کس نے لگائی؟ دوسرے نے نہیں لگائی، بلکہ پہلی دکان کو ہی نشانی لگانی پڑی۔ اور کیا نشانی لگی؟ اللہ اکبر! ہرا جھنڈا۔ تو بچے نے نادانی سے کہا امی کیا دیسی گھی کی دکان کہنا کافی نہیں ہے؟ تو اس کے سر پہ ماں نے شفقت کا ہاتھ رکھ کے کہا للہ تجھے سمجھتا نہیں ہے، ننھے بچے تجھے سمجھتا نہیں ہے، پیارے چھوٹو تجھے سمجھتا نہیں ہے، منہ تجھے سمجھتا نہیں ہے۔ جب تک دکان ایک تھی تو صرف دیسی گھی کی دکان کہنا کافی تھی، اب جب دکان دو ہو گئی اور دوسری بھی اگر دیسی گھی کی ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ملاوٹ والی بات آ گئی۔ تو پھر اس نے اپنی پہچان کے لیے ہرا جھنڈا لگایا۔ اب ہمیں ملاوٹ کے گھی سے بچنا ہے تو ہرے جھنڈے کا تذکرہ کرنا ضروری ہوگا، تبھی گھر میں دیسی گھی آ سکے گا۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد بازو میں پھر تیسری دکان کھلی اور تیسری دکان والے نے یہ ہوشیاری کی گھی کی دکان بھی، ہرا جھنڈا بھی ساتھ میں۔ اب پہلی دکان والے کو پھر تکلیف آئی، یہ مکار شیطان بازو میں آیا، اب میں کیا کروں؟ اس لیے کہ جمہوری ملک ہے، کچھ کر نہیں سکتا، نہ جھنڈا ہٹا سکتا نہ دکان ہٹا سکتا۔ تو اس نے کیا کیا؟ ہر ایک کے ساتھ ایک جھنڈا اور لگا دیا سفید۔ اب امی دوسرے سال کہنے لگی میرے بیٹے وہ جو گھی کی دکان پہ جانا نا دیسی
کسی گھی کی، جہاں ہرا سفید 2 جھنڈے لگے ہیں وہاں سے گھی لانا۔ بات سمجھ میں سمجھانے میں کامیاب ہوا تو میرا آنا کامیاب ہوا۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے رسول اللہ کے دور میں سبھی مسلمان تھے اور صرف مسلمان تھے، کوئی سنی نہیں تھا، کوئی شیعہ نہیں تھا، کوئی وہابی نہیں تھا، کوئی تبلیغی نہیں تھا، سب مسلمان تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب مسلمان ایک تھے، لیکن مسلمانوں سے کچھ لوگوں نے کٹ کے الگ جماعت بنا لی۔ اللہ اکبر! مسلمان بھی کہتے تھے، نبی کی توہین بھی کرتے تھے، مسلمان بھی کہتے تھے، عذاب قبر کا انکار بھی کرتے تھے۔ تو اس وقت مسلمانوں نے کہا اب یہ نئی دکان جو کھلی ہے ملاوٹ کی، اس سے آنے والی قوم کو بچانے کے لیے ہمیں بھی کوئی نشانی مقرر کرے گی۔ تو اب مسلمان کے ساتھ ہو گیا سنی مسلمان۔ کچھ بدلا، کچھ نہیں بدلا، صرف پہچان مقرر کی گئی۔ اللہ اکبر! پھر اس کے بعد کچھ اور ایسے آئے، تیسری دکان کھلی، مسلمان سنی مسلمان لیکن عقیدے میں گڑبڑ کرتے تھے، تو پھر اسی حق والوں نے اسی دکان نے کہا، اب اس ظالم نے شیطان نے دوسری تیسری دکان کھول کے مسلمان بھی کہا سنی بھی کہا، تو ہم کیا کہیں گے اپنے آپ کو؟ ہم ماتریدی اور اپنے آپ کو اشعری کہیں گے تاکہ اس سے پہچان ہو جائے۔ پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر! پھر اس کے بعد کسی نے دکان کھولی تو کہا مسلمان بھی کہیں گے، سنی بھی کہیں گے، ماتریدی بھی کہیں گے اور اشعری بھی کہیں گے، ساتھ میں حنفی بھی کہیں گے، شافعی بھی کہیں گے، حنبلی بھی کہیں گے، مالکی بھی کہیں گے۔ دیکھیے دکانیں بڑھتی گئی، نشانیاں بڑھتی گئی، اور جب 14ویں صدی میں مسلمان بھی کہلائے، مسلمان بھی کہلائے، سنی بھی کہلائے، حنفی بھی کہلائے، اور نبی کے لیے کہا دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، مسلمان بھی ہے، کہہ رہے سنی بھی ہے، حنفی بھی کہلا رہے ہیں اور کہہ رہے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، اور پھر کہنے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، یعنی نام تو وہی ہے لیکن بکواس الگ الگ ہے۔ تو ایک مرد قلندر اٹھا اور پوری علماء کی جماعت لے کر کے جو کہہ رہے تھے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، ان کو جواب دیا، ارے وہ تیرا ڈالڈا ڈولڈا ہوگا جس کو دیوار کے پیچھے کی نہیں، جو ہمارا نبی ہے، جس کو ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یہ دیوار کی اوقات کیا ہے اور کوئی غیب کیا، تم سے میرا مقابلہ جب نہ خدا کی چھپا تم سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، پیار محبت، پیار محبت، مسلک اعلیٰ حضرات، مسلک اعلیٰ حضرات، مدرسہ دارالعلوم ہے سنت رائے حبیب، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، تحفظ ختم نبوت کانفرنس، تحفظ ختم نبوت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد۔ اب بتائیے نشانی بڑھنے سے کوئی چیز بدلتی ہے؟ نہیں بدلتی۔ نشانی بدلنے سے یا بدلنا نہیں بدلتی، نشانی بڑھنے سے فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ پبلک کا ہوتا ہے، اور آگے پتہ نہیں کس کس نام سے نشانی بدلے گی، بلکہ ہندوستان میں جن لوگوں کو چڑ ہے کہ اس نام سے کیوں پکارا جاتا ہے، اس نام سے کیوں پکارا جاتا ہے، تو کبھی اسلام اور سنیت کو علماء دہلوی کے نام سے جانا گیا، کبھی علماء خیر آبادی کے نام سے جانا گیا، کبھی علماء بدائیوں کے نام سے جانا گیا، تو ہر دور میں نشانی بڑھتی چلی گئی۔ تو نشانی بڑھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا بھائیوں، آپ کی توجہ ہے، مسلک کی سب سے پہلی جنگ کس نے لڑی؟ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر نے۔ اب توجہ کرنا، سیدنا صدیق اکبر کو کسی نے مشورہ دیا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، اتنے سارے محاذ کھلے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، ایک طرف مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، یعنی کچھ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینے کے منکر ہو گئے، کچھ لوگ ہیں جو معاذ اللہ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں ایسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ لوگوں نے ختم نبوت کا انکار
تیار کر دیا ہے. اس کے بعد روم کی فوج مسلمانوں کو مارنے کے لیے, توجہ کرنا, بہت اہم نقطے میں بات کر رہا ہوں, توجہ کرنا, رومی فوج, توجہ کرنا, خاص توجہ, میں کوئی آنکھ بند کر کے اندھ بھکت کی طرح گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں. ہم حقائق کی راہوں کے مسافر ہیں, ہم سچائی کی راہوں کے مسافر ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا, سنی دعوت اسلامی کا یہ تر امتیاز ہے, ہم کئی مسلک کو چھپا کے بات کرنے کو جائز نہیں سمجھتے. ایسے کام کو آگ لگے, ایسے کام پہ لعنت ہو جو مسلک کو ختم کر کے کیا جائے. واللہ ہم تو زندگی میں نہیں, مرنے کے بعد بھی مسلک کا نعرہ بلند کرنے کے امیدوار ہیں. میں مسجدی ہوں, جمیل قادری مرنے کے بعد میرا ناشا بھی کہے گا السلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. حالات کی گمبھیرتا کو بتانا چاہتا ہوں, حالات کی نزاکت کو بتانا چاہتا ہوں. خاص طور پہ پڑھے لکھے طبقے سے میں گزارش کر رہا ہوں. روم کی فوج یعنی اس وقت کی سپر پاور طاقت مسلمانوں کو کچلنے کے لیے لاکھوں فوج جمع کر چکی ہے. توجہ کریں, یہ جو کہا جاتا ہے نا مولانا حالات خراب ہے, تھوڑا چپ ہو جاؤ آپ لوگ, مسلک کی بات نہ کرو, حالات اچھے نہیں. میں نے کہا پورے حالات ہی میں مسلک کی جنگ لڑی. پہلی جنگ